الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبھی مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کے پہلے والے آڈیو میں واقعہ افق کا ذکر شروع کیا تھا میں نے، اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کل آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مشورہ کیا تھا، ان کی رائے جانی تھی کہ کیا عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو سب نے جو جواب دیے وہ پچھلے آڈیو میں آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا، اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی منافقوں نے ان لوگوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد کو یعنی حضرت صفوان بن معطل، ان منافقوں نے ایک ایسے مرد کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی ظاہر فرمائی، اپنے دل کا حال بتا دیا کہ میں بالکل اس معاملے میں عائشہ کو بھی اور صفوان کو بھی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو میں بالکل پاک سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برسر منبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہما کی برأت و طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں، ورنہ آپ برسر منبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو حضور نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سفر سے واپس آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور ایک رات وہ حضرت ام مستح رضی اللہ عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جان کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا ذکر اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفی دی
مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالیٰ تمہارے لیے برأت کا بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجیے۔ تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی، ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت کا ذکر کیا کہ جن یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ صبر کرنا بڑی بات ہے، صبر سب سے بہتر ہے، اور اللہ جو کچھ یہ بے جا باتیں پھیلا رہے ہیں اس میں اللہ مددگار ہے۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہی تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود یہ کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ سبحان اللہ۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاءوا بالافک سے شروع ہو کر وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیت کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت مصطح بن اثاثہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے جو صحابی ہیں یہ آپ کے خالازاد بھائی تھے، حضرت ابو بکر کے بھائی تھے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے چچا ہوئے، خالازاد بھائی تھے تو چچا ہی کہا جائے گا۔
اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو پرورش بھی کی تھی، اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مصطح بن عثاصہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن عثاصہ کی کبھی بھی کوئی مالی امداد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی آپ نے قسم کھائی کہ دوں گا نہیں، تو آیت ہی نازل ہو گئی۔ کتنا بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ یہ کبھی موقع رہا تو تفسیر میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ یہ حکمتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور پھر سے حضرت مصطح بن عثاصہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن عثاصہ و حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 کوڑے مارے گئے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی قطعی و یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسرے تمام فقہاء امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ یہ یہاں پر واقعہ افک جو ہے اس کتاب میں ختم ہوا۔ اب چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو لے کر آج کل کے منافقین و وہابی بد مذہب بہت اعتراض کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو وہ اس طریقے سے صحابہ سے پوچھتے نہیں، اتنے دن رکتے نہیں، صاف فرما دیتے کہ میں جانتا ہوں۔ عائشہ پاک دامن فرما دیتے، ایسے ایک دوسرے سے سوال نہیں کرتے، وحی کا انتظار نہیں کرتے۔ تو اس کے کئی جواب ہمارے علماء نے دیے، بہت پیارے پیارے جواب دیے، ان کا دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ چند ایک باتیں میں عرض کر دوں، مختصراً عرض کروں، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، قرآن میں ذکر ہے اس کا، کہ جب ان کی طرف بڑا طویل واقعہ ہے، یہ الگ کمرے میں تھے، بادشاہ جو تھا ظالم اس نے آپ کی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ لیا کمرے میں، ان کی طرف بڑھتا تھا، اس کے پیر شل ہو جاتے تھے، معافی کرتا، پھر آگے بڑھتا، معافی مانگتا، 3 مرتبہ اس طرح سے واقعہ ہوا۔ یہ سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل دکھا دیا، اور آپ کی پاک دامنی کا علم ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ دکھا سکتا ہے، تو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھا سکتا؟ جبکہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو یقیناً آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے دکھا سکتا تھا، اور دکھایا بھی گیا۔ وہ حدیث میں اس کا ذکر سرکار نے جو حکمت عملی تھی، جو
اس وقت کی مصلحت تھی. حضور حاکم کی طرح تھے. اگر حضور ارشاد فرما دیتے بغیر مشورے کے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اپنی طرف سے ارشاد فرما دیتے کہ میں جانتا ہوں عائشہ پاک ہے، تو یہ ہمیشہ کے دوسرے جو خلفاء آنے والے تھے ان کے لیے یہ سنت بن جاتی کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کا فیصلہ بغیر کسی تحقیق کے کر دیتے، اور یہی دلیل پیش کرتے کہ جو حضور نے اس طریقے سے کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو سرکار نے آنے والے خلفاء کے لیے یہ سنت بنا دیا کہ وہ بغیر تحقیق کے اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے قرابت داروں کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، تحقیق کریں، آپس میں صلاح مشورہ کریں. اور سب سے بڑا جواب اس کا یہ ہے کہ سرکار ارشاد فرما دیتے تو وہ حدیث پاک ہوتی ہے. اور سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ قرآن پاک کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ اس لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی قرآن میں ظاہر کرے، وحی میں ظاہر کرے، تاکہ قیامت تک لوگ ان آیتوں کو پڑھتے رہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑائی بیان کرتے رہیں. حدیث پاک پڑھنے میں ثواب ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنا اس کا سب سے بڑا ثواب ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ کے ذکر کرنے کو ثواب والا بنا دیا کہ پڑھتے رہو، ان کی برات ظاہر کرتے رہو، ان کی پاک دامنی بیان کرتے رہو اور تم بھی ثواب کماتے رہو. تو حدیث سے بڑھ کر قرآن پاک میں وحی کے ذریعے ان کی پاک دامنی کا ظاہر ہونا یہ مصلحت تھی اس وقت کی. اور آج اہل تشیع جو ہیں، شیعہ حضرات جو ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو کافر کہتے ہیں، ان کے خلاف ہیں یہ. تو اللہ نے یہ کتنی بڑی لعنت ان کے دلوں پر ڈال دی ہے کہ تم جتنا اس عائشہ کی مخالفت کر لو، لیکن تمہیں اگر تم قرآن کے ماننے والے ہو تو تمہیں یہ آیتیں پڑھنی ہے اور عائشہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، قیامت تک تم بیان کرتے رہو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ان پر مار ہے. یہ سب حکمتیں تھیں، بہت سی مصلحتیں تھیں، صرف اس وقت کے لیے نہیں. اسلام جو ہے قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے. تو ہر ایک برا یعنی تمام جو مصلحتیں تھیں، جو حکمتیں تھیں، وہ سب کچھ دیکھ کر کے ضروری تھا کہ اس وقت خاموش رہا جائے، پوچھا جائے، معلومات کی جائے اور قرآن کے ذریعے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑائی بیان کی جائے. تو یہ واقعی فق جو گزرا، منافقین اس پر بے جا اعتراضات کرتے ہیں. میں نے بس ایک ذکر آ گیا تو اس کے لیے سوچا کہ چند ایک باتیں عرض کر دوں. وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اگلے آڈیو میں آگے کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ جیسا آپ نے دیکھا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا انکار کرے، ان کی پاک دامنی کا انکار کرے، وہ قرآن کی آیتوں کا منکر ہے، یعنی کافر ہے. قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے. تو جو انکار کرے وہ کافر ہے. تو یہ ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عظمت ہے. ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان، ان کی پاک دامنی پر قربان. کاش وہ موقع نصیب ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتے. ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالی آج کے اس وقت منافقین نے آپ پر تہمت لگائی، اور آج کے منافقین آج بھی انہیں کافر کہتے ہیں. ان کے بارے میں معاذ اللہ بہت ہی نازیبا کلمات کہتے ہیں، سن لے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو اللہ ہمیں ایسے منافقین سے، شیعوں سے، وہابیوں سے، جتنے بد مذہب ہیں ان سب سے بچا کے رکھے. اپنے ایمان پر مضبوطی عطا فرمائے، صحابہ کی عظمت عطا فرمائے اور حضور کی محبت دلوں میں پیدا فرمائے. مسلک اہل سنت پر، ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.